اعتکاف کے متعلق میں چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں۔ آج سے اعتکاف میں بیٹھنا شروع ہوگا، 10 دن کا اعتکاف ہے، تو اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگوں سے یہ گزارش ہے، چاہے اس مسجد میں بیٹھے یا پھر دیگر کوئی بھی مسجد میں بیٹھے، اعتکاف کا معنی کیا ہے کہ لوگوں سے کٹ کر، دنیا سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو جانا۔ اعتکاف کے مطلب وہ معنی یہ ہیں۔ لیکن جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اب کیا ہے دیکھیں کہ سال بھر دوستوں کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، پیتے رہتے ہیں، موبائل کا بھی استعمال ہے، ماوا گٹکا وغیرہ اچھی چیزیں وغیرہ یہ سب کھاتے رہتے ہیں۔ اب سال بھر کی جو عدد ہے وہ 10 دن اس کو کنٹرول کرنا یہ بہت مشکل عمل ہے، اور اعتکاف بھی اسی کا نام ہے۔ اور اعتکاف کرنے والے کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں حج مبرور 2 حج کا ثواب عطا کیا ہے، یعنی جو اعتکاف کرتے ہیں 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں ان کو حج مبرور کا ثواب ہے، یعنی مقبول حج کا ثواب ہے۔ اب جب جو لوگ اعتکاف کے لیے بیٹھ رہے ہیں، آپ کے لیے ایک امتحان کی گھڑی ہے کہ میں اعتکاف کے لیے بیٹھ رہا ہوں تو میں جتنا ممکن ہو سکے، جتنا ہو، میں کم سے کم بات کروں گا، میں کسی سے زیادہ بات نہیں کروں گا، میں نمازیں پڑھوں گا، تلاوت قرآن کروں گا، ذکر و اذکار کروں گا، دینی کتابیں پڑھوں گا، لیکن میں لوگوں سے زیادہ بات نہیں کروں گا۔ اعتکاف والوں کے لیے میں یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ اور موبائل کا استعمال نہ کریں۔ اب ہمارا حال ایسا ہے کہ ہم آدھا گھنٹہ اپنے موبائل سے دور نہیں رہ سکتے، آدھا گھنٹہ بھی، وہ آدھے گھنٹے کے اندر نکال کر دیکھنا ہی ہے کہ کسی کا میسج آیا کیا۔ وہ ایک ہیبٹ بن گئی ہے، ایک ایڈک ہو گئے ہیں وہ، ہر کوئی وہ اس کا ایک معاملہ ہے، ہر ایک انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ جب اعتکاف کے لیے جب آپ بیٹھ رہے ہیں تو موبائل آپ اپنے پاس نہ رکھیں، گھر میں رکھ کر آئیں موبائل، اور گھر میں بول کر آئیں کہ بہت ہی ضروری کچھ بات ہے، ایمرجنسی والی کوئی بات ہے، سیریسلی کوئی بات ہے، تب آ کر ہمیں وہ چیزیں بتانا۔ تو موبائل کو اپنے آپ سے دور رکھیں۔ موبائل کو آپ اپنے آپ سے دور رکھیں گے تو آپ کا آدھا کام آسان ہو جائے گا، آدھا کام آسان۔ جب موبائل دور ہوگا تو آپ نمازیں پڑھیں گے، یا پھر سمجھ لیں کہ ذکر و اذکار کریں گے، تلاوت قرآن کریں گے۔ جب موبائل پاس رہے گا، اس میں نیٹ رہے گا، وہ دن بھر وہ معاملہ چلتا رہے گا۔ تو موبائل کو اپنے آپ سے دور رکھیں۔ اعتکاف میں جب بیٹھے ہیں تو کم سے کم بات کرنے کی کوشش کریں۔ اور بہت سے مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے کہ اعتکاف کو جو لوگ بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں کہ تو بیٹھ رہا ہے کیا، تو بیٹھ رہا ہے کیا، ہاں چل، 4 دوست ہو گئے، ہاں چلو بیٹھو۔ 4 دوست جو باہر جو ہمیشہ گھومتے پھرتے بیٹھتے ہیں، ایک سنگت کے ہیں، وہی سنگت کے اعتکاف میں بیٹھنے والے 4 لوگ اعتکاف میں بیٹھے۔ اب ان کا اعتکاف جیسا باہر چل رہا تھا ویسے مسجد میں چل رہا ہے، کھانا پینا، ہنسی مذاق، ٹھٹا بات چیت وغیرہ، یہ سب تمام چیزیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ انسانوں سے میل جول نہ رکھیں، تنہائی میں بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں۔ اور ایک چیز ہے کہ اعتکاف میں جب آپ بیٹھے ہیں تو آپ کا بہت ادب و احترام کیا جاتا ہے، آپ کی رسپیکٹ کی جاتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ ماوا گٹکا سگریٹ وغیرہ کھانے پینے سے بچیں۔ یہ چیزیں انشاءاللہ عز و جل کبھی میں اور اس کے متعلق تفصیل سے بات کروں گا، لیکن اعتکاف والوں کے لیے خاص یہ چیز بولی جا رہی ہے کہ آپ گٹکا ماوا وغیرہ روزہ چھوڑنے کے بعد نہ کھائیں۔ آپ جس طرح دن بھر کنٹرول کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک جس طرح کنٹرول کرتے ہیں روزے کی حالت میں، اس طرح آپ کنٹرول کریں۔ ایک بری چیز رمضان کے مہینے میں آپ سے چھوٹ سکتی ہے تو آپ اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں، سگریٹ ماوا گٹکا وغیرہ کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ چند اعتکاف کے متعلق جو چیزیں بیان کرنی تھی وہ آپ کے سامنے بیان کی۔ بورڈ پر اعتکاف کے متعلق لکھا ہے، آپ اس کو بغور پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک بہت اچھی چیز لکھی ہے بورڈ پر، مجھے وہ بہت پسند آئی کہ اپنی زندگی کے نمازوں کی قضا پڑھنے کی کوشش کریں، قضائے عمری، یعنی آپ کی زندگی کے جتنی بھی نمازیں وغیرہ چھوٹی ہیں آپ سب کے سامنے نہیں پڑھ رہے ہیں، تو مسجد ہے وہاں پر، جو پرانی مسجد ہے وہاں پر جا کر آپ کی گزری ہوئی زندگی کی قضا نمازیں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والوں سے گزارش ہے کہ جو چیزیں مسجد والوں کی جانب سے یا پھر میرے جانب سے جو بولی جا رہی ہیں اس پر پورا عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔